بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام سے آغاز کرتے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایگل کی آواز کے معزز اور پیارے ناظرین، شیطان کی تین جال۔ حضرت سیدنا وہب بن منبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کے ایک بزرگ ایک بار کہیں تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک موقع پر اچانک پتھر کی ایک چٹان اوپر کی جانب سے سرک کر قریب آ پہنچی۔ انہوں نے ذکر اللہ عز و جل شروع کر دیا تو وہ دور ہٹ گئی۔ پھر خوفناک شیر اور درندے ظاہر ہونے لگے، مگر وہ بزرگ نہ گھبرائے اور ذکر اللہ عز و جل میں لگے رہے۔ جب وہ بزرگ نماز میں مشغول ہوئے تو ایک سانپ پاؤں سے لپٹ گیا، یہاں تک کہ سارے بدن پر پھرتا ہوا سر تک پہنچ گیا۔ وہ بزرگ جب سجدہ کا ارادہ فرماتے وہ چہرے سے لپٹ جاتا، سجدے کے لیے سر جھکاتے، یہ لقمہ بنانے کے لیے جائے سجدہ پر منہ کھول دیتا، مگر وہ بزرگ اسے ہٹا کر سجدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو شیطان کھل کر سامنے آ گیا اور کہنے لگا، یہ ساری حرکتیں میں نے ہی آپ کے ساتھ کی ہیں، آپ بہت ہمت والے ہیں، میں آپ سے بہت متاثر ہوا ہوں، لہٰذا اب میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ آپ کو کبھی نہیں بہکاؤں گا، مہربانی فرما کر آپ مجھ سے دوستی کر لیجئے۔ اس اسرائیلی بزرگ نے شیطان کے اس وار کو بھی ناکام بناتے ہوئے فرمایا، تو نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ اللہ عز و جل میں ڈرا نہیں، میں تجھ سے ہرگز دوستی نہیں کروں گا۔ بولا، اچھا، اپنے اہل و عیال کا احوال مجھ سے دریافت کر لیجئے کہ آپ کے بعد ان پر کیا گزرے گی۔ فرمایا، مجھے تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ شیطان نے کہا، پھر یہی پوچھ لیجئے کہ میں لوگوں کو کس طرح بہکاتا ہوں۔ فرمایا، ہاں یہ بتا دے۔ بولا، میرے تین جال ہیں، بخل، غصہ، نشہ۔ اپنے تینوں جالوں کی وضاحت کرتے ہوئے بولا، جب کسی پر بخل کا جال پھینکتا ہوں تو وہ مال کی جال میں الجھ کر رہ جاتا ہے، اس کا یہ ذہن بناتا رہتا ہوں کہ تیرے پاس مال بہت قلیل ہے، اس طرح وہ بخل میں مبتلا ہو کر حقوق واجبہ میں خرچ کرنے سے بھی باز رہتا ہے اور دوسرے لوگوں کے مال کی طرف بھی مائل ہو جاتا ہے، اور یوں مال کے جال میں پھنس کر نیکیوں سے دور ہو کر گناہوں کے دلدل میں اتر جاتا ہے۔ جب کسی پر غصے کا جال ڈالنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو جس طرح بچے گیند کو پھینکتے اور اچھالتے ہیں، میں اس غصیلے شخص کو شیطان کی جماعت میں اسی طرح پھینکتا اور اچھالتا ہوں۔ غصیلا شخص علم و عمل کے کتنے ہی بڑے مرتبے پر فائز ہو، خواہ اپنی دعاؤں سے مردے تک زندہ کر سکتا ہو، میں اس سے مایوس نہیں ہوتا۔ مجھے امید ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ غصے میں بے قابو ہو کر کوئی ایسا جملہ بک دے گا جس سے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی۔ رہا نشہ، تو میرے اس جال کا شکار یعنی شرابی، اس کو تو میں بکری کی طرح کان پکڑ کر جس برائی کی طرف چاہوں لے لیے پھرتا ہوں۔ اس طرح شیطان نے یہ بتا دیا کہ جو شخص غصہ کرتا ہے وہ شیطان کے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند، اس لیے غصہ کرنے والے کو صبر کرنا چاہیے تاکہ شیطان کا قیدی نہ بنے کہ کہیں عمل ہی ضائع نہ کر بیٹھے۔ اکثر لوگ غصے کے سبب جہنم میں جائیں گے۔ معزز اور پیارے ناظرین، اس بزرگ کی گفتگو میں شیطان نے یہ بات بھی بتائی کہ غصیلا انسان شیطان کے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے جیسے بچوں کے ہاتھ میں گیند، لہٰذا غصے کا علاج کرنا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے کے سبب شیطان سارے اعمال برباد کروا ڈالے۔ کیمیائے سعادت میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، غصے کا علاج اور اس باب میں محنت و مشقت برداشت کرنا فرض ہے، کیونکہ اکثر لوگ غصے ہی کے باعث جہنم میں جائیں گے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، غصے میں تو خوب اچھلتا ہے، کہیں غصے کی اچھال تجھے دوزخ میں نہ ڈال دے۔ خواتین و حضرات، دوزخ میں تو کوئی نہیں جانا چاہتا مگر جنت میں سب جانا چاہتے ہیں، تو سنیے جنت کی بشارت۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ نہ کرو تو تمہارے لیے جنت ہے،
और ये भी सुनिए ताकतवर कौन। बुखारी शरीफ में है कि ताकतवर वो नहीं जो पहलवान हो और दूसरे को बिछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से की वक़्त अपने आप को काबू में रखे। और गुस्सा पीने की फजीलत क्या है, सुबहान अल्लाह। सुनिए तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो गुस्सा पी जाएगा हालांकि वो नाफिज करने पर कुदरत रखता था, तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत के दिन इसके दिल को अपनी रजा से मामूर फरमा देगा। और गुस्से का एक इलाज ये भी है कि गुस्सा लाने वाली बातों के मौके पर इन ईमान अफरोज बातों को जहन में रखा जाए। हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, किसी शख्स ने हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सख्त कलामी की। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सर झुका लिया और फरमाया, क्या तुम ये चाहते हो कि मुझे गुस्सा आ जाए और शैतान मुझे तकब्बुर और हुकूमत के गरूर में मुब्तला करे और मैं तुमको जुल्म का निशाना बनाऊं और बरोज़े क़यामत तुम मुझसे इसका बदला लो? मुझसे ये हरगिज नहीं होगा। ये फरमाकर खामोश हो गए। और फिर किसी शख्स ने हजरत सैयदना सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गाली दी। उन्होंने फरमाया, अगर बरोज़े क़यामत मेरे गुनाहों का पल्ला भारी है तो जो कुछ तुमने कहा मैं उससे भी बदतर हूँ, और अगर मेरा वो पल्ला हल्का है तो मुझे तुम्हारी गाली की कोई परवाह नहीं। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आखिर में आपको जो बात बताते हैं उसे हमेशा याद रखना। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी ने गाली दी। आपने इरशाद फरमाया, मेरे तो इस तरह के और भी ऐब हैं जो अल्लाह ताला ने तुझसे पोशीदा यानी छुपा कर रखे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि हमें शैतान के शर से महफूज फरमाए और हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे इस्लामी और इस्लाही चैनल ईगल की आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकिल्लाहु खैरा। दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।